بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو فوری نوکری چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں بینک الحبیب کے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے بارے میں۔ وہ تمام پاکستانی جن کے پاس اپنا ذاتی گھر موجود نہیں ہے اور وہ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ بینک الحبیب سے قرضہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، آپ نے بینک الحبیب سے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے تحت کیسے قرضہ حاصل کرنا ہے، کون کون سے کاغذات کی ضرورت ہوگی، آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی اور کن کن شرائط و ضوابط پر آپ کو قرضہ ملے گا، یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ فراہم کرنے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں بینک الحبیب کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، تمام تر تفصیلات میرے سامنے اویلیبل ہے جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فراہم کرنے والا ہوں۔ دوستو آپ کو معلوم ہے یہ جو میرا پاکستان میرا گھر اسکیم ہے، یہ حکومت پاکستان کی اسکیم ہے، یہ حکومت پاکستان کی سبسڈی والی اسکیم ہے، لہٰذا کم مارکیٹ کے اوپر آسان شرائط کے اوپر آپ کو قرضہ دیا جائے گا اس اسکیم کے تحت، ٹھیک ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کن کن شرائط و ضوابط پر آپ کو قرضہ ملے گا، وہ میں آپ کو شرائط و ضوابط بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ دوستو تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے پاس شناختی کارڈ موجود ہے وہ یہ قرضہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ دوستو اگر آپ پہلی مرتبہ اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے کوئی گھر موجود ہے، آپ کے نام پہ پراپرٹی ہے، تو پھر آپ اس میں اپلائی نہ کریں، آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، آپ پہلی مرتبہ اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ نمبر 3 پہ دوستو اگر آپ حکومت پاکستان کے سبسڈی والی اسکیم میں پہلی مرتبہ اپلائی کرنے جا رہی ہیں، پہلی مرتبہ آپ گھر لینے جا رہی ہیں تو پھر آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اگر آپ کو حکومت پاکستان کی سبسڈی والی اسکیم میں پہلے گھر لے چکے ہیں تو پھر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا اس اسکیم کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے گھر بنانے کے لیے، اس کی کم از کم ماہانہ گھر کی آمدن 25,000 روپے تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 بندے مل کے قرضہ لے رہے ہیں تو آپ کے ماہانہ آمدن 20,000 روپے تک ہونی چاہیے۔ آپ 2 بہن بھائی بھی لے سکتے ہیں، 2 بھائی مل کے بھی لے سکتے ہیں، 2 کزن مل کے بھی لے سکتے ہیں قرضہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منیمم 3 ایئر پروف آف بزنس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو لوگ بزنس مین ہیں ان کو بزنس کرتے ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں تو ان کو قرضہ مل جائے گا۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے اور آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں اپنا ذاتی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہوئے یا پھر نوکری کرتے ہوئے، تو آپ جو ہے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے اور آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں لگاتار نوکری کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، تو پھر آپ کو قرضہ ملے گا۔ تو یہ چند ایک شرائط تھی، اگر آپ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی قرضہ مل جائے گا۔ یہ 6 شرطیں پوری کریں، آپ کو ضرور قرضہ ملے گا، کیونکہ ان شرطوں کے اوپر ہی آپ کو قرضہ ملے گا۔ یہ 6 بڑی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے مختلف کاموں کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اگر آپ بنایا بنایا گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے، آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ پلاٹ بھی خریدنا چاہتے ہیں پھر اس کے اوپر گھر بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس گھر موجود ہے، آپ اس میں توسیع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ ایج 60 سال تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں تب بھی آپ کی ایج 65 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹینور جو ہے وہ 220 سال کا ہے۔ آپ جتنا بھی قرضہ لیں گے آپ نے 5 سال سے لے کر 20 سال کے اندر اندر ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ جب آپ قرضہ لے لیں گے آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کی ماہانہ قسط 5,000 بنتی، 8,000 بنتی، جتنی بھی بنتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ماہانہ قسط اپنی ادا کرنی ہے ہر مہینے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو جو قرضہ ہے وہ 3 مختلف کیٹیگری کے اندر آپ لے سکتے ہیں، یا 3 کہہ لیں کہ انہوں نے سٹیپ بنائے ہیں، کسی ایک سٹیپ کے تحت آپ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے، یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ تو کسی ایک کیٹیگری کے تحت آپ کو قرضہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ میں آپ کو تینوں جو کیٹیگری ہے ان کی تفصیل جو ہے وہ الگ الگ بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو کنفیوژن بھی نہ ہو اور آپ کو ایزیلی سمجھ بھی آ جائے۔ نمبر 1 پہ وہ کیٹیگری جنہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اپلائی کیا ہوا ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ان کے قرعہ اندازی میں نام آ چکے ہیں تو وہ قرضہ لے سکتے ہیں پہلی کیٹیگری کے تحت۔ دوسری کیٹیگری کے تحت اگر آپ 5 مرلے کے گھر بنانا چاہتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ بینک الحبیب سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ تیسری کیٹیگری کے تحت آپ 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ بینک الحبیب سے قرضہ لیں گے تو آپ کو تیسری کیٹیگری کے تحت قرضہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دوستوں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، پہلی کیٹیگری کے تحت 5 مرلے کے گھر بنانے کے لیے آپ کو قرضہ ملے گا، دوسری کیٹیگری کے تحت بھی 5 مرلے کے گھر بنانے کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، تیسری کیٹیگری کے تحت آپ 10 مرلے کا گھر بنانے کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو مارک اپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، سود کے بارے میں بتا دیتا ہوں، آپ کو سود کتنا پے کرنا ہوگا بینک الحبیب کو۔ اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو پہلے 5 سال کے لیے 3% آپ نے سود پے کرنا ہے، دوسرے جو 5 سال ہیں ان میں آپ نے 5% سود پے کرنا ہے، اور تیسرے جو 10 سال ہیں ان میں آپ نے 1 سالہ کبر کے ساتھ 2.5% سود پے کرنا ہے۔ دوسری کیٹیگری کے تحت اگر آپ 5 مرلے کے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیں گے تو 5 سال میں آپ نے 5% جو ہے سود پے کرنا ہوگا، دوسرے جو 5 سال ہیں ان میں آپ نے 7% سود پے کرنا ہوگا، اور تیسرے 10 سال میں آپ نے 1 سالہ کبر کے ساتھ 4% تک سود پے کرنا ہوگا۔ اگر آپ 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے تیسری کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو پہلے 5 سال میں آپ نے 7% سود پے کرنا ہوگا، دوسرے جو 5 سال ہیں ان میں آپ نے 9% سود پے کرنا ہوگا، اور تیسرے جو 10 سال ہیں ان میں آپ نے 1 سالہ کبر کے ساتھ 4% تک جو ہے سود پے کرنا ہوگا، مرکب پے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دوستو بات کرتے ہیں کتنا قرضہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ پہلی کیٹیگری کے تحت قرضہ لیں گے تو دوستو آپ کو 35 لاکھ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، 35 لاکھ کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے چاہے 30 لاکھ روپے قرضہ لیں، چاہے آپ جو ہے قرضہ لیں 27 لاکھ روپے، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 27 لاکھ سے 35 لاکھ روپے تک آپ کو قرضہ مل سکتا ہے۔ اگر آپ دوسری کیٹیگری کے تحت ڈائریکٹ بینک الحبیب سے 5 مرلے کے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیں گے تو آپ کو جو ہے 35 لاکھ سے 60 لاکھ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے۔ تیسری کیٹیگری کے تحت اگر آپ 10 مرلے کے گھر بنانے کے لیے قرضہ لیں گے بینک الحبیب سے تو آپ کو 60 لاکھ روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے گھر بنانے کے لیے۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کو اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہوگی، یہ آپ کو بینک الحبیب سے مل جائے گا۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد 3 تصویروں کی آپ کو ضرورت ہوگی، اس کے بعد 3 سال کا بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا۔ اگر آپ سیلری پرسن ہیں، آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کے پاس جو ہے سیلری سلپ ہونی چاہیے یا پھر امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ پچھلے 2 سال کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستو جو ہے یہاں پہ پروف آف انکم انہوں نے کہا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کی تفصیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 12 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ نان سیلری لوگوں کے لیے ہے، جو بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں یہ ان کے لیے کاغذات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر آپ کو یہ کاغذات چاہیے ہوں گے: اپلیکیشن فارم، شناختی کارڈ کی کاپی، 3 تصویریں، 2 سال کا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ، اور اس کے بعد سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوگی پچھلے 3 مہینے کی۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انہوں نے کہا جی بینک سٹیٹمنٹ 12 مہینے کا آپ کو چاہیے ہوگا، یعنی 1 سال کا۔ تقریباً ملتے جلتے کاغذات ہیں۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو ٹیکس کی جو ڈیٹیل ہے وہ الگ سے جمع کروانی ہوگی۔ اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو سیلری پروف آپ کو چاہیے ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی کاغذات جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بینک اگر آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کوئی اور کاغذات آپ سے مانگتا ہے تو وہ بھی آپ کو فراہم کرنے ہوں گے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل دوستوں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ قرض لینا چاہتے ہیں تو یہ بینک الحبیب کی جو ہیلپ لائن ہے آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی بینک الحبیب کی آفیشیل برانچ کے اندر جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا میں قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں میرا پاکستان میرا گھر اسکیم کے تحت، تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، ضروری کاغذات کے ساتھ جمع کروانا ہوگا۔ اگر آپ پوری ساری شرط و ضوابط کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو ایزیلی جو ہے قرضہ مل سکتا ہے بینک الحبیب سے۔ تمام تر تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری نوکری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مزید تفصیلات کے لیے نیچے لنک ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، آپ اس کو اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں کے تمام تر تفصیلات آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔